سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری 10 آدمیوں کی ایک جماعت تھی اور ان 10 میں ایک میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاقبل علینا، آپ ہماری طرف توجہ فرما کر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین جماعت، 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 برائیاں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو. 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 برائیاں ایسی ہیں اعوذ باللہ ان تدرکہن کہ تم ان میں مبتلا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیاروں کو نصیحت فرمائی اور ان برائیوں کی شدت بتلائی اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا: اگر یہ 5 برائیاں تمہارے اندر آ گئیں تمہاری بربادی اور ہلاکت. تو آپ فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکہن، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو. پھر آپ نے ایک ایک کر کے گنایا. فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. فرمایا پہلی چیز ہے جب کوئی قوم کھلی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، کھلے بے حیائی، علل اعلان، ڈنکی کے چوٹ، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، مرد، عورت بے حیا بن جاتے ہیں، سڑکوں میں، میدانوں میں، اسٹیجوں میں، اسکرینوں میں. ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها، جب کوئی قوم کھلی بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیاروں سے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس مصیبت میں آؤ، اس لیے کہ جب یہ چیز آتی ہے تو پھر وہ قوم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے جن بیماریوں کا تذکرہ اور نام تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. پھر وہ معاشرہ ایسے امراض میں مبتلا ہوتا ہے التی لم تکن فی اسلافہم، تمہارے آباء و اجداد میں ایسی بیماریوں کا کوئی گزر نہیں تھا. نئے نئے نام، نئی نئی بیماریاں، نئی نئی بیماریوں کی دوائیں تجویز اور بیماریاں اس سے بڑھ کر. دوسری بات فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نقص قوم المکیال والمیزان الا ابتلوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان. جب کوئی قوم بددیانتی میں مبتلا ہوتی ہے، دیانت چلی جاتی ہے، مزدور سے چلی جاتی ہے، مالک سے چلی جاتی ہے، کاشتکار سے چلی جاتی ہے،
تاجر سے چلی جاتی ہے، غریب سے بھی اڑ جاتی ہے، امیر بھی بددیانت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تو یہ قوم بددیانتی کا شکار ہو جاتی، جس کو جہاں موقع ملتا ہے بددیانتی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، امانت رخصت ہو جاتی ہے، امانت رخصت ہو جاتی ہے، دیانت ختم ہو جاتی ہے۔ بددیانت قوم، بددیانتی سے بھرا معاشرہ، بازار، سڑکیں، ادارے، دفاتر، بددیانتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان تدرکون، اللہ کی پناہ کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ اگر یہ بددیانتی کسی معاشرے میں اور کسی قوم میں آ گئی، الا ابتلوا بالسنین وشدت المعونہ وجور سلطان، پھر وہ قوم، پھر وہ معاشرہ، پھر وہ لوگ قحط میں مبتلا ہوں گے، گرانی میں مبتلا ہوں گے، مہنگائی میں مبتلا ہوں گے، اور حکام کے ظلم کا شکار ہو۔ جب کسی قوم میں بددیانتی ہوگی تو وہ قوم قحط سالی میں، تنگ دستی میں، فقر میں، گرانی میں اور حکام کے ظلم کا شکار ہو، وجور سلطان۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی اور ساتھ شروع میں تنبیہ فرمائی، خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، یہ 5 برائیاں ایسی اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو، کہ کھلی بے حیائی ہو، بددیانتی ہو، اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے ما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر فلولا البہائم لم یمطروا۔ فرمایا جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالتی صحیح طریقے سے، اللہ اپنی رحمت روک لیتا ہے آسمان سے۔ آسمان سے بارش تو ہوتی ہے لیکن زحمت بن کے ہوتی ہے، مصیبت بن کے آتی ہے، عذاب بن کے آتی ہے، سیلاب بن کے آتی ہے، بربادی اور تباہی کا پیغام لے کے آتی ہے۔ منع القطر، رحمت کی بارش کوئی نہیں آتی، عشر کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، عشر کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، اللہ کا حق نہیں نکالتا۔ یہ فرمایا اگر اس برائی میں کوئی قوم مبتلا ہو گئی، اس قوم برائی میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ رب العزت رحمت کی بارشیں روک دے۔ چوتھی چیز فرمائی وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ عُدُوِّهِمْ وَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا جب کوئی قوم، اللہ کی پناہ کہ تم اس میں مبتلا ہو، جب کوئی قوم عہد شکنی کرنے لگتی، عہد شکنی کرنے لگتی ہے، وعدہ کیا، بات کی، معاہدہ کیا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ، جب کوئی قوم عہد شکنی میں مبتلا ہوتی ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ان کا کوئی دشمن ان پہ مسلط کر دیتا ہے اور ان کا سب کچھ لوٹ لیتا ہے، جان لیتا ہے، عزت لیتا ہے، آبرو لیتا ہے، مال لیتا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی، پانچویں چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وَمَا لَمْ تَعْلَمْ أَئِمَّتُهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب تمہارے عدالتیں اور تمہارے حکمران اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلہ کریں گے، تم میں خانہ جنگی کا عذاب ہو، تم میں خانہ جنگی کا عذاب ہو، تم آپس میں دستے گریبان رہو گے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہو گے۔ الا جعل بأسهم بینہم، تم میں خانہ جنگی رہے گی۔ جب تمہارے ہاں قومی سطح پہ فیصلے اللہ کے کلام کے خلاف ہوں گے اور ڈنکے کے چوٹ ہوں گے، عدالتیں کریں گی، ایوان کریں گے،
جعل بینہم بأسہم، سچے نبی کی بات سچی ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے. نبی کی کہی ہوئی بات کوئی تجربہ نہیں، نبی کی کہی ہوئی بات کے پیچھے اللہ کا علم ہے، نبی کی کہی ہوئی بات کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، نبی کی کہی ہوئی بات کے پیچھے اللہ کی وحی ہے. جب بے حیائی ہوگی، موذی امراض ہوں گے، اسپتال بھری ہوئی ہوں گے، اور جب بددیانتی ہوگی، پھر گرانی ہوگی، پھر گرانی ہوگی، حکام کا ظلم ہوگا، پھر قحط سالی اور فقر ہوگا، اور جب اللہ کا حق اپنے مال سے نہیں نکالیں گے، اللہ آسمان سے اپنی رحمتیں روک لے گا. اور جب بازاروں میں اور تاجروں میں اور کاشتکاروں میں اور لین دین میں اور معاملات میں آہت شکنی ہوگی، آہت شکنی ہوگی، اللہ ظالم مسلط کرے گا، دشمن مسلط ہوں گے. اللہ کے نبی پانچویں چیز فرمانے لگے، جب تمہارے فیصلے اللہ کے حکموں کے خلاف ہوں گے پھر تم پر خانہ جنگی مسلط ہوگی، پھر تم پہ خانہ جنگی مسلط ہوگی. میرے عزیزو، کبھی اس طرف بھی ہماری نظر ہو جائے نا، کبھی یہ بھی سوچ لیا کرے کہ ہمارے تباہی کے اسباب یہ بھی ہیں، ہمارے بربادی کے اسباب یہ بھی ہیں، ہماری ہلاکت کے اسباب یہ بھی ہیں. جب میں زہر کھاؤں گا پھر کیا رونا ریئیکشن کا، جب میں دست کی دوائیں کھاؤں گا پھر کیا رونا کہ پیٹ نہیں رک رہا. جو اسباب اختیار کی جائیں گے، جو زندگی اختیار کی جائے گی، نتائج تو اس کے مطابق آئیں گے نا. اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو مصیبتیں آئی ہیں نا، یہ جو تمہارا معاشرہ آج ظلم کا شکار ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ ظالم یوں ہی نہیں مسلط ہوتے. جب قوم کا مزاج بگڑتا ہے، قوم کا جب مزاج بگڑتا ہے، بے دین ہوتی ہے، بے حیائی اس کا مزاج بن جاتا ہے، پھر بدکار بے حیا لوگ ان کے لیڈر، پھر خائن اور لٹیرے ان کے پسندیدہ محبوب لیڈر. 70 سال سے اس قوم نے کیسوں کو مسلط کیا ہے اور کیسوں سے امیدیں رکھی ہیں. جب قوم بدعمالی کا شکار ہوگی تو پھر ایسے لوگ ہی آئیں گے. پھر ان کا شعور ہی غلط، ان کی عقل ہی غلط، ان کی سمجھ ہی غلط، ان کا انتخاب ہی غلط. کھلی اللہ کی نافرمانی کریں، ہم امید رکھتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جب کوئی قوم زنا اور سود خوری میں مبتلا ہوگی، اللہ اس قوم کی بربادی کا فیصلہ فرمائے. اللہ سے اعلان جنگ، اللہ سے بغاوت، اور پھر امید رکھیں حالات اچھے نہیں آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اللہ کہتا ہے، اللہ بادشاہوں کے میں بادشاہ ہوں، انا الملک. اللہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہے. تم میری اطاعت کرو گے وہ تمہارے اوپر مہربان بن جائیں گے، اور اگر تم نافرمان رہو گے وہ تمہارے حق میں ظالم بن جائیں گے. اور پھر فرمایا، صرف انہی کی شکایت مت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ اللہ تمہارے لیے رحمت کے اور خیر کے فیصلے فرما دے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ آپ کی ناراضگی اور آپ کی خوشی کی کوئی علامت؟ فرمایا ہاں، جب بدترین لوگ تم پہ مسلط ہو اور رحمت کی بارشیں رک جائیں اور دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور تمہاری زندگی کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، سمجھ لو آسمان والا تم سے ناراض ہے۔ جب تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور بدترین لوگ تم پہ مسلط ہوں اور تمہارے قومی فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، فرمایا اللہ کے رسول اے اللہ آپ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب تمہاری قومی ذمہ داریاں تمہارے عقل مند لوگوں کے پاس آ جائیں، تمہارے پسندیدہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور رحمت کی بارشیں ہونے لگ جائیں، دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ علامت ہے کہ زمین والے وہ کر رہے ہیں کہ آسمان والا ان سے ناراضی ہے۔ آسمان کے فیصلے اور آسمان کی طرف سے آنے والی حالات یوں ہی نہیں آیا کرتے۔ اللہ کریم کہہ رہے ظہر الفساد فی البر والبحر، تم سمندروں اور دریاؤں میں بربادی کے نقشے دیکھو اور زمین کے اوپر اور خشکی پہ تم ہلاکت کے نقشے دیکھو، یہ یوں ہی نہیں آتے۔ بما کسبت ایدی الناس، زمین پہ رہنے والوں کے بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ میاں یہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ مسلمانوں پر بھی آتا ہے، اور میں لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کی بعض بدعمالیوں کی سزا اس لیے دیتا ہوں لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئے میری طرف، شاید کہ لوٹ آئے میری طرف، کہ کھربوں سال کا کیریئر بن جائے، نم ختم ہونے والی زندگی سنور جائے، آج کے حالات سے سبق لے کر میرے قریب آ جائیں، تو پھر ان کے لیے یہ برے حالات بھی ان کے حق میں رحمت بن جائیں گے، یہ زحمت بھی ان کے حق میں رحمت ہو جائے گی، جہاں یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ غلط ہوا۔ بدقسمتی ہے اب تو جو اللہ کے نبی ہمیں بربادی کے اسباب بتا رہے، ہماری سمجھ اتنی غلط ہو گئی، ہم اسی کو اپنی ترقی کا سامان سمجھتے۔ یہ انڈسٹری چلے گی ناچ گانے کی تو قوم ترقی کرے گی، سود کے بغیر معیشت کیسی؟ جس چیز کو اللہ کے نبی بربادی بتائیں، آج مسلمان کہلانے والوں کی عقلیں ایسی برباد، گناہوں کی ظلمت سر چڑھ کے بول رہا کہ وہی چیزیں آج اس کی نظر میں ترقی کا سامان، عزت کا باعث، گناہوں پہ فخر کر رہا ہے نا، گناہ اس کے معاشرے میں اسٹیٹس بن گیا، شرمندہ نہیں ہوتا، فخر کرتا ہے، سود لے کے آیا ہوں ایک فیکٹری اور لگا رہا ہوں، شرمندگی نہیں ہے، فخر ہے۔ میرے عزیزو یہ ہے بربادی کے اسباب، حقیقتاً آپ کو نظر کچھ بھی آئے، آپ کی آنکھیں کچھ بھی بربادی کے نقشے دیکھیں، لیکن پیچھے وہی اسباب ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، وہی اسباب ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو، جب اس کو ناراض کریں گے، مسلمان کم سے کم اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی لگے نہ لگے، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، 2 سال ہوئے، انہوں نے کوشش کی اپنی دھرتی کو گناہوں سے پاک کر، 40 سالہ جنگ کی زندگی، 2 سال میں کوشش کی، نیکیوں کو فروغ دیا، ایمان کے ماحول کو فروغ دیا، اپنی سے انہوں نے کوشش کی تھی۔ ہاں جب وہ آئے تھے تو وہاں ڈالر کی چیل پہل تھی، امریکن ڈالر تھے، اور اس وقت افغانی کی رقم کے مقابلے میں ایک ڈالر 100 سے اوپر افغانی کا تھا، سارے ڈالر وہاں سے نکل گئے، لے گیا امریکہ، دینا بھی چھوڑ دیے۔
آج وہاں امریکی ڈالر $1 73 افغانی کے برابر ہے. وہاں کا 1000 ہمارے 4500. کیوں؟ ان کے پاس مغرب سے پڑھے ماہرین معیشت تو نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کا علم رکھنے والے ایمان والے موجود ہیں. زندگی سادگی، بددیانتی نہیں، اداروں میں کرپشن نہیں، خائن نہیں. قوم نے نیک لوگوں پر اعتماد کیا، اللہ والوں پر اعتماد کیا، خوف خدا رکھنے والوں پر اعتماد کیا. یہ تو دنیا گھبرا رہی ہے کہیں اس کے اثرات اسلامی دنیا پہ نہ آئے، اور ان کی اچھائیاں آنے نہیں دیتی سامنے. لیکن سچ ہے میرے عزیزو، اور اللہ نے ہمارے ملک میں سب کچھ دے رکھا. کیا کچھ نہیں ہے اس ملک میں، لیکن غالباً اس قوم نے اور اوپر کے حکمرانوں نے طے رکھا ہے اللہ کو ناراض کرنا. یہ شاید طے کر رکھا ہے کہ اس کی نہیں ماننی، اور پھر اس کی ذلت اور رسوائی ہم 75 سال 77 سال سے دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام. ہم خود گرے پڑے لوگ تھے، لیکن جب اسلامی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ. کسی اور تہذیب میں، کسی اور معاشرت میں، کسی اور نظام معیشت میں، کسی غیروں کے نظام تعلیم میں تم نے اگر عزت تلاش کی، ذلیل و رسوا ہو. مسلمان نہیں عزت پا سکتے. مسلمان کی عزت کا راستہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. مسلمان کی ترقی کا راستہ اپنی نبی کی اطاعت ہے. مسلمان کی عزت کا راستہ اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ہر قدم پہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.